بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروا رہا ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو۔ یعنی خدا تک پہنچنے کا راستہ واحد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیروی کے بغیر کوئی خدا تک پہنچنے کی کوشش کرے تو ناممکن ہے۔ راستہ ایک ہی ہے خدا تک پہنچنے کا کہ خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اور ویسے تو ہر پیغمبر اس دنیا میں جو بھی بھیجا گیا ہے اس کی غرض یہ تھی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہر رسول جو بھیجا گیا اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کے نقش قدم پر چلا جائے۔ نبی صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ صرف اس کی تعریفیں کرتے رہیں اور اس کی بات کوئی بھی نہ مانے۔ ایک ایک بات جو ہے نبی کی ماننا ضروری ہے، وہ آئیڈیل ہوتا ہے اپنی قوم کا، وہ بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ثم قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے اور رسول کا انکار کرتا ہے تب بھی اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اور اگر کوئی صرف رسول کی بات مانتا اور اللہ کا نافرمان ہے اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ اور اس کا رسول دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کی اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں اور اس کے پیروکار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت اسلام کی دنیا میں لے کے آئے تھے، ہمیں تو پیدائشی طور پر بنا بنایا کلمہ مل گیا ہے اور ہمیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اس کلمے کی قیمت ادا کرنا پڑی ہے، اس کلمے کی قیمت اور اس کی اہمیت کا تو انہی کو پتا ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما حدثہم باسلام ابی ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ابن عباس سے اپنی کہانی بیان کی کہ میں نے اسلام کیسے قبول کیا تھا۔ قال ارسلت اخی فرجع وقال رأيت رجلا
यामुर बिल खैर, कि मैंने अपने इलाके से अपने भाई को मक्के भेजा था कि जाओ पता करके आओ, देख के आओ जिस आदमी ने नबुव्वत का दावा किया वो कैसा है। तो मेरा भाई वापस आया तो कहता है कि मैं वो आदमी देख आया हूँ, वो अच्छी बातें बताता है, भलाई के हुक्म देता है। फलम यशफनी, लेकिन उसकी इतनी सी बात से मुझे कोई तसल्ली ना हुई। फ़ातह तो मक्का, मैं खुद मक्का आया। फ़जअलतु ला आरिफ़ु, लेकिन मुझे तारुफ नहीं था, पता नहीं था। वअशरबु मिन ज़मज़म, खाने पीने के लिए भी मेरा राशन पानी खत्म हो गया था, ज़मज़म का पानी पी के गुजारा करता रहा। फमर्रा भी अलीयुन, और डर के मारे किसी से मैं जिक्र भी नहीं करता था कि मैं किस गरज के लिए मक्के आया। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पास से गुजरे। फ़क़ाल का अन्ना का गरीब, हज़रत अली पूछते हैं कि तू कोई मुसाफिर आदमी मालूम होता है, यहाँ का बाशिंदा तो नहीं। क़ुल्तु नअम, मैंने कहा हाँ। क़ाला इंतलिक़ इलल मंज़िल, हज़रत अली उसको अपने घर ले गए। फलम असअल, लेकिन डर के मारे मैंने उनसे भी ये बात नहीं की कि मैं किस गरज से यहाँ आया। फलम्मा अस्बहना जितुल मस्जिद, सुबह हुई तो मैं मस्जिद हराम में आया। सुम्मा मर्रा भी अलीयुन, फिर हज़रत अली अगले दिन भी मुझे वहाँ मिले। फ़क़ाल अम्मा आन लका अन ताऊद, अब मुमकिन है कि तू वापस चला जाएगा। कुल तो ला, मैंने कहा नहीं। काला मा अमरुक, मैं हज़रत अली ने पूछा तेरा काम क्या है, किस लिए मक्के आया। कुल तो मैंने कहा इन कतमता अलैया अखबर, तो अगर तू मेरे इस राज को छुपाए रखे तो फिर मैं तुझे बता देता हूँ। यानी उस बेचारे को, हज़रत अबू ज़र को ये भी खदशा था कि कहीं ये मेरा मेज़बान जो है मेरे राज को इफ्शा न कर दे। सुम्मा कुल, तो फिर मैंने कहा बलगना अन्नहु खरज नबियुन, कि हमें खबर मिली है कि यहाँ पैगंबर का ज़ुहूर हुआ। काला क़द रशदता फत्तबिनी, कहने लगा, हज़रत अली कहने लगे कि तू ठीक पहुँचा है, लिहाजा अब मेरे पीछे आ। फ़अतैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुजूर के पास आए। फ़कुल, तो मैंने हुजूर से अर्ज़ की आरिद अलैया इस्लाम, कि हुजूर आप इस्लाम मेरे सामने पेश कीजिए। फ़अरदहु अलैया, हुजूर ने मेरे सामने वो पेश किया। फ़अस्लम, तो मैं उसी वक्त मुसलमान हो गया। यह अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की कहानी। फ़क़ाल उक्तुम इस्लामक, हुजूर फरमाते हैं कि अभी अपने इस्लाम को छुपाए रखो, इसका ऐलान न करना, क्योंकि अभी इब्तिदाई दिन है, अभी वो वक्त नहीं आया कि उसका इजहार किया जाए। वर्जि इला कौमिक, अपने वतन वापस जाओ। कुल तो वल्लाहि ला असरुखन्न बिहा बैना अज़हुर, मैंने कहा खुदा की कसम, ये कलमा जो मुझे नसीब हुआ है, मैं तो इन काफिरों के दरमियान खड़ा होके पुकार के कहूँगा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, मुझे छुपाने की क्या ज़रूरत। फजा फिल मस्जिद, मस्जिद में आए अबू ज़र। फ़क़ाल या माआशिरा कुरैश अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पुकार के हरम के अंदर कहा कि ऐ कुरैशियो, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। फ़क़ालू, तो उन्होंने सुनकर कहा कुमु इला हाज़ा साबी, उठो इस बेदीन की तरफ। फ़क़ामू, वो खड़े हुए। फ़दुरिबतु लिअमूता, और मुझे मारने लगे। इतना मारा, उन्होंने समझा कि इस मार के बाद ये मर जाएगा। फ़अदरकनी अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फ़अकब्ब अलैहि,
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مداخلت کی، حالانکہ وہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن شریف آدمی تھے. انہوں نے دیکھا ہے کہ مسافر آدمی ہے اور اس کو یہ مارنا شروع ہو گئے، تو وہ میرے اوپر جھک گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. وقال، اور کہا، تقتلون، تم اسے قتل کرتے ہو، ویلکم رجلا من بنی غفار، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بنو غفار کا آدمی ہے. ومتجرکم وممرکم علی غفار، تمہارا تو تجارت کی منڈی اور تجارتی راستہ ہی بنو غفار قبیلے میں سے ہو کے گزرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تجارت کے قافلے جو ہیں یہ راستے میں اس کو ہی روک لیں. فاطلقوا انی، وہ مجھ سے پھر پیچھے ہٹ گئے، چھوڑ دیا مجھے. ثم فعلت من الغد كذلك، اگلے دن بھی میں نے ایسے ہی کیا. اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ یہاں آ کے کتنے احساس کمتری کا شکار ہیں کہ نام تک بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کافروں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے. کوئی جمال یا جمیل ہے تو وہ جمی کہلاتا ہے. نام ان کے ساتھ ملتے جلتے رکھ کے کہ کہیں میرا پتہ نہ چلے میں مسلمان. اور ایک طرف ابو ذر دیکھیے کہ اسلام لانے کے بعد حضور فرما رہے ہیں حکمتاً وقتی طور پہ آپ خاموشی اختیار کریں، اس کا اظہار نہ کریں، لیکن جو اصل ایمان ہوتا ہے وہ آدمی کو چین نہیں لینے دیتا، وہ اس کا برملا اظہار کرتا ہے، بول اٹھتا ہے، اس کے دل میں جو ہوتا ہے زبان پہ آتا ہے. ایمان کی اصل حقیقت ہی ہے. اسی طرح عن ابی ذر قال كنت ربع الاسلام، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں چوتھے نمبر کا مسلمان تھا. مجھ سے پہلے 3 ہی آدمی مسلمان تھے. اسلم قبلی 3 نفر، صرف 3 آدمی مجھ سے پہلے مسلمان. انتہائی ابتدائی لوگوں میں حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا. آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے انتہائی ابتدا میں السابقون الاولون میں ایمان اور اسلام قبول کیا ہے، ساری زندگی نبی علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے گزری، اور زندگی کی اپنی حالت یہ تھی کہ کہتے ایک دفعہ چور ان کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا اور یہ سحری کی تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے. چور اندر آ کے شرمندہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی، کوئی سامان نہیں. حضرت ابو ذر نے دیکھ لیا تو اس چور نے پھر کہہ ہی دیا کہ حضرت آپ کا سامان کدھر ہے؟ حضرت ابو ذر فرمانے لگے کہ دراصل میرا سامان میرے اصلی گھر میں ہے. وہ سمجھ گیا کہ یہ شاید آخرت کا ذکر کرتے ہیں، تو کہنے لگا جی پھر بھی دنیا میں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آخر چاہیے. حضرت ابو ذر فرمانے لگے دراصل میرا مالک جو ہے وہ مجھے یہاں سامان بنانے نہیں دیتا ہے، وہ کہتا ہے بس اسی گھر کے لیے بناؤ. یہ ہے ان لوگوں کا کردار جو صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، دنیا کی پرواہ نہیں، خیمہ ڈال کے اس میں زندگی گزار لی، پردیس میں پھرتے پھرتے زندگی گزار لی. جن صحابہ کے پاس مال و دولت تھا، حضرت عثمان جیسوں کو، امیر معاویہ جیسے لوگوں کو، ان کے ساتھ لڑائیاں کرتے، اور تم نے دنیا کا مال اتنا کیوں جمع کیا ہوا ہے؟ بلکہ امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو بطور خلیفہ شکایت بھیجی کہ یہ ابو ذر تو ہمیں پریشان کر رہا ہے. حضرت عثمان نے واپس بلا لیا اور جگہ جگہ کہتے رہے کہ قرآن تو کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں،
تو ان کو بتا دیجئے کہ جو ضروریات سے زائد ہے وہ سب خرچ کر دو۔ حضرت ابو ذر اس آیت پر عمل کرتے تھے اور اسی پر ہی سارے صحابہ کو مجبور کر رہے ہیں کہ جو اتنا مال و دولت جمع کیا ہوا یہ کیوں کیا ہوا ہے؟ حالانکہ شرعی طور پر اجازت تھی کہ جو آدمی اپنے مال کی صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ مال رکھ سکتا ہے، لیکن حضرت ابو ذر اس آیت پہ اڑے ہوئے تھے کہ نہیں، جو بھی ضروریات سے زائد دے دو۔ خود بھی کچھ نہیں رکھا اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کرتے رہے۔ یہ عمل اور یہ کردار ہمارا ہر وقت یہ خواہشات اور تمنا جو ہوتی کہ ہم زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں، زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لیں۔ حقیقت یہ ہے، وہ پنجابی کا ایک شاعر کہتا ہے، رنگ محل بناون احمق خرچن مال ربانا۔ رنگ محل بناون احمق خرچن مال ربانا، موت آئی سب چھوڑے علاقہ قبری کرن ٹھکانا۔ اتنے محلات، عظیم و شان کوٹھیاں، اتنا دنیا کا پیسہ اس پہ لگا دیا، انجام کیا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کے قبر کے اندر جانا ہے۔ قبر کی فکر کی جائے، ان کوٹھیوں اور محلات کی فکر نہ کی۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ضرورت کے مطابق ٹھیک ہے اس دنیا میں اپنا ساز و سامان ہو، لیکن دنیا ہی کو اپنا مقصود نہ سمجھ لیا جائے۔ اسی طرح حضرت حمزہ کے اسلام کے بارے میں بھی دلچسپ واقعہ ہے۔ قال ابن اسحاق حدثنی رجل من اسلم، بنو اسلم سے ایک آدمی نے محمد بن اسحاق کو یہ بات بتائی، یہ حدیث بتائی۔ کانا واعیہ، بلند آواز آدمی تھا۔ انا ابا جہل مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الصفا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب دعوت دین کا کام کر رہے تھے تو کفار مکہ کے ہاتھوں ستائے جا رہے تھے، پریشان کیے جا رہے تھے، سخت مشکل کے دن تھے۔ صفا پہاڑی کے پاس ایک دفعہ حضور بیٹھے ہوئے، وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا بدبخت کا، فآذاہ وشتمہ، نبی علیہ السلام کو فزیکلی بھی تکلیفیں دی، زبان سے بھی برا بھلا کہا۔ فلم یکلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو کوئی بھی زبان سے بات نہیں کی، صبر کیا، خاموشی کیا۔ وَمَوْلَاتُ لِعَبْدِ بن جدعان تسمع، اور عبداللہ بن جدعان کی کنیز اور لونڈی نے وہاں یہ منظر دیکھا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا زیادتی کی۔ ثم انصرف عنہ فعمد الى نادی قریش عند الکعبہ، ابو جہل وہاں سے اپنی طور پر فاتحانہ انداز میں کہ آج میں نے اس کو خوب سنائی ہیں، اس کو خوب پریشان کیا ہے، خوشی خوشی جا کے کعبے کے پاس قریشیوں میں پہنچا ہے، ان کی مجلس میں۔ فجلس معہم، ان کے ساتھ بیٹھا۔ فلم یلبث حمزہ بن عبد المطلب ان اقبل متوحشا قوسا، تھوڑی دیر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے، اپنی کمان تھامے ہوئے۔ راجع من قنص اللہ، وہ شکار سے واپس آئے تھے۔ وکانا اذا رجع من قنصه بدا بالطواف بالکعبہ، وہ جب بھی شکار سے واپس آتے تھے کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ وکانا اعز فتى فی قریش، قریش میں بھی یہ حضرت حمزہ بھی معزز آدمی تھے۔ واشدہ شکیمہ، اور مضبوط ارادے کے آدمی تھے۔ فلما مر بالمولات قالت له یا ابا عمارہ ما لقی ابن اخیک آنفا من ابی الحکم، کہ ابو عمارہ، ان کا کنیت تھی حضرت حمزہ کی، لونڈی نے بتایا کہ دیکھو ابو عمارہ تیرے بھتیجے کے ساتھ آج کیا زیادتی کی ہے ابو جہل نے، کیونکہ اس کنیز نے بھی جو دیکھا کہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی۔ وجدہ ہاہنا جالسا فآذاہ وسبہ وبلغ منہ،
हुजूर को यहाँ तन्हा बैठे हुए देखकर अबू जहल ने आपके भतीजे को फिजिकली जिस्मानी तौर पर भी तकलीफ दी है और उनको जुबान से भी बुरा बना रहा है। वलम युकल्लिमहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन तेरे भतीजे मोहम्मद ने तो कोई जवाब तक नहीं उसे दिया। फहतमला हमजा अल-गज़ब, हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अभी इस्लाम नहीं कबूल किया था, लेकिन रिश्ते में भतीजा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुनते ही सीख पा हो गया, गुस्से में आ गया चाचा। लिमा अराद अल्लाह बिही मिन करामा, खुदा को भी उसकी बुजुर्गी मंजूर थी। फ़खरज यसआ मुग़िज़्ज़न ले अबी जहल, अबू जहल की तरफ सुनते ही तेजी के साथ दौड़ा। फलम्मा रआहु जालिसन फिल कौम अक़बल नहवा, देखा ना कि कुरैशियों के अंदर बैठ के बड़े मार रहा है, तो उसकी तरफ बड़े। हज़रत हमज़ा हत्ता इज़ा क़ाम अला रासे रफ़अल क़ौस फ़ज़रबहु बिहा, कमान जोर से उसके सर में मारी अबू जहल के। फ़शज्जहु शज्जा मुनकरा, सख्त जख्म सर में कर दिया और सर फट गया। सुम्मा क़ाल अतुश्तिमु, फिर हज़रत हमज़ा ने कहा कि तू मेरे भतीजे को गालियाँ देता। फ़अना अला दीनिही अक़ूलु मा यक़ूल, जाओ मैं भी जो वो दीन लेके आया है मैं भी उसी दीन पर हूँ, जो वो कहता है मैं भी वही कहता हूँ, कर लो जो करना है। फरुद्द अलैया ज़ालिका इन इस्तताअत, तेरे अंदर ताकत है तो इसका जवाब मुझे दे। बस जज्बात में आके हज़रत हमज़ा ने कह दिया। अब एक रिवायत में आता है कि हज़रत हमज़ा ने जब जाके बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि भतीजे फिक्र ना करो मैं आपका बदला ले आया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चाचा मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं, मुझे तो खुशी उस दिन होगी जिस दिन तुझे कलमा पढ़ लेगा। फिर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ के इस्लाम के अंदर दाखिल हो। तो जब ये मारा है अबू जहल को, फ़क़ामत रिजालुम मिन बनी मखज़ूम इला हमज़ा लियंसुरु अबा जहल, अबू जहल के ख़ानदान के लोग बड़े कि अबू जहल की मदद करें। फ़क़ाल अबू जहल दऊ अबा उमारा फ़वल्लाहि लक़द सबबतु इब्न अख़ीहि सबन क़बीह, अबू जहल खुद ही कहने लगा कि भाई हमज़ा को छोड़ दो, वाकई मैंने इसके भतीजे को गालियाँ भी दी हैं और बहुत बुरी गालियाँ। वतम्मा हमज़ा अला इस्लाम, अल्लाह ताला ने फिर हज़रत हमज़ा को इस्लाम मुकम्मल करने का मौका दे दिया। फलम्मा अस्लम, जब हज़रत हमज़ा इस्लाम ले आए, अरफ़त कुरैश अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अज़्ज़ा वम्तना, फिर कुरैश को पता चल गया कि हमज़ा के इस्लाम कबूल करने के बाद नबी अलैहिस्सलाम जो है वो महफूज किले में आ गए। ये तो बहुत बड़ा बहादुर हमारे कौम का आदमी था जो अपने भतीजे के लिए हिसार बन के खड़ा हो गया। अब इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। वान्ना हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु सयमना, अब हमज़ा उनकी तरफ से मुदाफ़त करेंगे। फ़कफ़ु बाद, फिर बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ज़्यादती की वो रुक गई, नबी अलैहिस्सलाम को फिर वो मज़ीद परेशान न कर सके। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जो है हज़रात, इसका मकाम समझने के लिए सहाबा किराम की ज़िंदगियों को देखना पड़ता है कि वो कैसे आपके पैरोकार थे, कितनी उन सहाबा किराम को अपने पैगंबर से मोहब्बत थी। दावेदार तो हम भी हैं, हर मुसलमान दावा करता है कि मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, हर मुसलमान का दावा, लेकिन उनके दावे में और हमारे दावे में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। बल्कि सुइला अली रज़ियल्लाहु तआला कैफ़ कान हुब्बुकुम लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली से किसी ने पूछा था कि तुम अपने रसूल के लिए तुम्हारी मोहब्बत की कैफियत क्या होती थी, तुम कितनी अपने पैगंबर से मोहब्बत किया करते थे। काल, तो हज़रत अली ने जो जवाब दिया है ये नोट करने के काबिल है। कान वल्लाहि अहब्बा इलैना मिन अम्वालिना व आबाइना व उम्महातिना व अबनाइना व मिन बरद शराब अला ज़मा
حضرت علی نے جواب دیا خدا کی قسم، ہم تو میرا ہی صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم ہمارے مال و دولت سے حضور کی محبت ہمیں زیادہ تھی، ہمارے باپوں سے حضور کی محبت زیادہ تھی، ہماری ماؤں سے حضور کی محبت زیادہ تھی، ہمارے بیٹوں سے حضور کی محبت ہمیں زیادہ تھی، حتیٰ کہ یہ مثال دیتے ہوئے کہ جب شدید پیاس لگی ہوئی اور جان پر بنی ہوئی ہو، اس وقت ٹھنڈا پانی جو نصیب ہو جائے اور زندگی میں تازگی آتی ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ یہی چند چیزیں ہیں جس کی خاطر اس دنیا میں ہم پاگل ہوئے ہوئے، یہ مال و دولت، یہ بیوی بچے، یہی ہے چند چیزیں جس کے لیے ہمارا برا حال ہو چکا ہے، حتیٰ کہ ہم نے اپنی صحت تک برباد کر لی ہے ان چیزوں کی خاطر، ان عارضی چیزوں کی خاطر، ہلاک ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ نبی علیہ السلام کی محبت تھی، ان کا عشق تھا، ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا کہ وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرتے تھے کہ حضور نے کس مقام پر کیا کام کیا، اور وہ وہاں ویسے ہی کر کے گزرتے تھے۔ ایک درخت تھا جس کی شاخ لٹکتی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ دیکھا کہ یہاں سے ایک بار گزرتے ہوئے حضور کا سر مبارک اس شاخ سے لگا تھا، وہاں سے جب بھی عبداللہ بن عمر گزرتے اچھل کر اس شاخ کو سر لگانے کی کوشش کرتے تھے کہ اس شاخ کے ساتھ میرے پیغمبر کا سر چھوا تھا۔ ایک بار چلتے ہوئے ساتھیوں سے علیحدہ ہو گئے، جیسے کوئی آدمی پیشاب کرنے بیٹھتا، پیشاب نہیں کیا، ویسے بیٹھ کے اٹھ کے آ گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا آپ نے تو پیشاب نہیں کیا، ویسے وہاں کیا کرنے گئے؟ کہتے یہاں میں نے ایک بار حضور کو پیشاب کرتے دیکھا تھا، تو میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں یہ ایسے کر کے گزرتا ہوں، مجھے پیشاب آیا ہو یا نہ آیا۔ یہ تھی سچی محبت۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت، آپ کے چہروں کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، دل کو سرور ملتا ہے، اور لیکن جب میں گھر جاتا ہوں، گھر جا کے مجھے بیوی بچوں میں جا کے الجھ جاتا ہوں، تو آپ کی یاد جو ہے وہ کم پڑنے لگتی، تو پھر میں واپس آ کے آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کے اپنی محبت کا جو جذبہ ہے اس کو تازہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، یہاں تو ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، جنت میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بلند مقام عطا فرمائے گا، ہم تو ادنا قسم کی جنت میں ہوں گے، تو وہاں ہم آپ کو کیسے ملا کریں گے، کیسے دیکھا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا المرء مع من احبہ، آدمی قیامت کے دن جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ پرواہ نہ کرو، جنت چاہے کتنی بڑی ہے، ہزاروں لاکھوں میل لمبی چوڑی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں، اور جہاں جہاں بھی کوئی جنتی ہے وہ میری زیارت سے محروم نہیں رہ سکے گا۔ ہر میرے امتی کو جنت میں میری زیارت نصیب ہوتی رہے۔ اس لیے صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوتے وقت جب ان کو تھوڑا سا بے ہوشی ہوئی، گھر والے رونے لگے، ہوش آیا تو پوچھا روتے کیوں؟ کہنے لگے جی آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تمہیں اس بات کی پریشانی ہے؟ میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ کل میں اپنے پیاروں کو جا کے جنت میں ملوں گا، میں ابو بکر کو ملوں گا، میں عمر کو ملوں گا، میں عثمان کو ملوں گا، میں اپنے پیارے پیغمبر سے ملاقات میری ہو، میں تو موت کے اس پار اپنے پیاروں سے ملوں گا، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے۔
حضرات ہمیں اس دنیا نے موت سے بھی ڈرایا ہوا ہے، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن اللہ والے جو ہیں وہ موت کے انتظار میں ہوتے تھے کہ موت کے پل سے پار جا کے ہم اپنے پیاروں سے ملیں گے، ان کے قدموں سے لپٹیں گے، ان کے چہروں کی زیارت کریں گے۔ یہ جذبہ محبت کا، خلوص کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کے اندر کوشش کیا کریں۔ دیکھیے ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کورس ہوتا ہے، یہ بھی ایک ٹریننگ اور تربیت کے ذریعے ہی سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ جو پاکستان اور ہندوستان میں اور عام مسلمانوں کے بارے میں سوچ لیا گیا کہ یہ پیدائشی طور پر ہی سب کچھ جانتا ہے دین کے بارے میں، کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی ریفریشر کورس کی ضرورت ہی نہیں، حالانکہ دنیا کے ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی ریفریشر کورس ہوتے ہیں، کوئی ٹریننگ ہوتی ہے۔ کیا مسلمان بننے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ بس ماں باپ نے کان میں کلمہ کہہ دیا پیدائشی طور پر اور مسلمان ہے، اور اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی طرح اپنے دین اور ایمان کی تجدید کرنے کی کوشش کریں، اس کو رینیو کریں۔ پیدائش میں جو کچھ ہم نے ماں باپ سے سنا تھا اتنا کافی نہیں، بلکہ ہر وقت جستجو رہے کہ میرے خدا کا میرے لیے کیا حکم ہے، میرے نبی کا میرے لیے کیا حکم، کیا کروں کیا نہ کروں۔ ہر کام کرتے وقت ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہاں میرے پیغمبر نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ یہ ہے کلمے کا مطلب۔ لیکن اندھا دھند زندگی گزارنا، پتہ ہی نہ ہو کہ جانا کس طرف، دنیا کی ڈگر کے ساتھ چلتے جانا، جدھر ہوا کا رخ ہو ادھر ہی منہ کر لینا، یہ کوئی دین و ایمان نہیں۔ اللہ سے سچی محبت اپنے پیغمبر کی مانگیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق زندگی بھر مانگتے رہیے۔ یہ جذبہ اپنے اندر تازہ کرتے رہیے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے۔ دنیا داروں کے پاس بیٹھیں گے آپ کو دنیا کی باتیں ہی ہر وقت سننے کو ملیں گی، ڈالر کیسے کمائے جاتے ہیں، کیسے لوگوں کو چیٹ کیا جاتا ہے، کیسے سارا کچھ بنایا جاتا ہے، کیسے پراپرٹی بنتی ہے۔ ان لوگوں کے پاس مت بیٹھا کریں، ان لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے پاس بیٹھنے سے آخرت یاد آئے، جن کے پاس بیٹھنے سے خدا یاد آئے، جن کے پاس بیٹھنے سے رسول یاد آئے۔ اپنی صحبتوں کو بدلیں، اپنی مجلسوں کو بدلیں۔ ٹی وی لگا کے بیٹھے رہنا اور ڈرامے دیکھتے رہنا حضرات، یہ تو انتہا درجہ کا اپنی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو نیک جذبے پیدا ہوں گے۔ صحبت سے آدمی جو ہے وہ بنتا ہے، چاہے بری ہو یا اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کی صحبت بھی اختیار کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔